سب کو زندگی دینے والا وجود جو ہوتا ہے وقت کا رہبر ہوتا ہے, وقت کا امام ہوتا ہے, وہ ولی اللہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ اس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. آج کی اس دور میں ہمارے مرشد پاک باجا بامخیل کے اندر وہاں پر ایک پہاڑ ہے, وہاں 40 دن متقف ہو. کہا کہ جاؤ ڈیوٹی ہے تمہاری, ڈیوٹی کرو جی. نکل پڑے پھر شہروں میں, دیہاتوں میں, پہاڑوں پر, افغانستان تک, نیچے ہندوستان تک, بس چلتے چلے گئے, عرفان زمانہ کرا رہے. یہ ہے ذکر. تو انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر جو ہے آل نبی بھی ہے اور ان کا محافظ میرا مولا ہے. ہر زمانے میں ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹکر لینے والے فنا ہو جائیں گے, ٹکر لینے والے فنا ہو جائیں گے, ان کی نسلیں نہیں رہیں گی. آل نبی کا جھنڈا جو ہے قیامت میں بھی چلتا رہے گا. یہ فیض اسی سے مل سکتا ہے اور کسی سے نہیں مل سکتا. تمام در بند ہو چکے ہیں سوائے اس در کے, تمام در بند ہو چکے ہیں, کیونکہ آل نبی نے حق ادا کیا ہے کربلا معلی میں. جانتے, بوجھتے, دیکھتے, سمجھتے ایگریمنٹ کر سکتے تھے. مکہ میں اعلان کر سکتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں جی, مدینہ میں کر سکتے تھے میں خلیفہ ہوں جی. 2 دن پہلے نکل جا رہے وہاں سے, نکلو جی میں نہیں چاہتا خون خرابہ ہو, میں امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. نکل رہے, نکل پڑے. اور جو واقعات انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کی ہم تقریر میں اس کے اوپر کریں گے. بتانا صرف یہ ہے کہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دنیا کے لیے, نہ دولت کے لیے, نہ ثروت کے لیے, نہ بادشاہت کے لیے, نہ وظیفے کے لیے, نہ کسی جاگیر کے لیے, ان کا مقصد جو ہے اس کے لیے نہیں تھا. ان کا مقصد ناموس رسالت کے لیے تھا, سرکار کی حمد و ثنا کے لیے تھا, اور ہر چیز کی قربانی دی, چھوٹے بچے سے لے کر گبرو جوان تک کے. اور آخر میں خود بھی جو ہے دلدل پہ بیٹھ کر, ذوالجناح پہ بیٹھ کر آپ نے بتا دیا کہ میں لڑ رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا, میں لڑ رہا ہوں تو دین کی سربلندی کے لیے, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آج شاعر کیا کہتا ہے, وہ تو لکھتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کوئی لیتا ہے نام یزید, کوئی رکھتا ہے نام یزید, کیوں نہیں رکھ رہا؟ آج غیر بھی حسین سے محبت کر رہے ہیں. ہندوستان چلے جاؤ تو برہمن تک حسین سے محبت کر رہے ہیں, امریکہ چلے جاؤ تو عیسائی تک حسین سے محبت کر رہے ہیں. حسین انسانیت کے علمبردار بن گئے. تو یہ نحنو محافظ کون ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جسد خاکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد بن عبداللہ جن کا روضہ اطہر گنبد خضرا میں ہے, وہ جو ہے محافظ, اور ایک اللہ محافظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو ہمیں جو ہے اس ٹائم پر سرکار سے عشق و چاہت رکھنا ہے, محبت رکھنا ہے, فرقہ واریت سے نکلنا ہے. ہم کوشش کریں, ہم دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ وہ اس کا کام ہے کرے, میرا کیا کام ہے میں وہ کروں. پہلے میں خود تبدیل ہوں. آپ تو وہ جلا اپنے اندر پیدا کریں, وہ روشنی پیدا کریں کہ آپ اندھیرے میں منفرد نظر آئے. کوئی ٹارچ ہوتی نا, دور سے نظر آتی کہ نہیں نظر آتی؟ نہیں تو گپ اندھیرا ہے, ایک ٹارچ یا ایک موم بتی جو ہے دور سے نظر آ رہی ہے, تو ویسا ہی آپ جو ہے روح محمد سے جڑ جائیے, اپنے اندر تجلی انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر لیجئے. تو اس اندھیرے میں جو ہے آپ اجالے کا کام کرتے ہوئے آپ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ زندگی اب بس ہے بھائی, چلے جانا ہے, ہم بھی چلے جائیں گے, آپ بھی چلے جائیں گے, ہر بندے نے چلے جانا ہے. ہم نے اپنی ٹائم پورا کرنا ہے. 60 سال ہے, 70 سال ہے, 80 سال ہے, 50 سال ہے, جتنی بھی عمر اس نے دی ہوئی ہے وہ عمر پورا کرنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے گزر جانا ہے. دائی بھی زندگی کی طرف جا رہے. یہ جو جسد خاکی آپ کو دیا گیا ہے یہ ایک ہی مرتبہ ملتا ہے, پھر قیامت کے دن ملے گا. تو کیا حق ادا کر رہے ہیں اس کا؟ بھئی اتنا بہترین چیز جو کائنات کے آپ وارث ہیں, کائنات کے آپ جو ہے سردار ہیں, کائنات میں جو ہے نا آپ نمائندے ہیں, آپ کیا حق ادا کر رہے ہیں؟
حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے، اور کوشش اس طریقے سے ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ من خاف مقام ربہ جنتان، خوف کیسا بھائی؟ کہ وہ بہو بلا ہے، ڈرا رہا ہے آپ کو، کہ آپ نے کبھی دیکھا اس کو؟ خوف یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کا بھائی محفوظ ہو، آپ کے ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ ہو، آپ کے شر سے آپ کا مسلمان محفوظ ہو، آپ جو ہے معاشرے میں جو ہے حسن اخلاق کے پیکر بن جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے رہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ رہے، اور کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ کے جاہلون قالوا سلاما، ٹھیک ہے بابا آپ جیتے میں نکلا۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مارو نا، ہم مارتے مجھے گالی دے دیا اس نے، ارے میرے ماں باپ کو گالی دے دیا اس نے، میرے بھائی کو دھن۔ ایک واقعہ میرے خیال ہے میں نے کئی دفعہ سنایا، تو ابھی دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک شیطان جو ہے بزرگ کے پاس آتا، بزرگ سے کہتا ہے کہ جی لوگ ابس مجھے بدنام کرتے ہیں، لوگ ابس مجھے بدنام کرتے ہیں، یہ تو خود آپس میں الجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو فساد مچانے والا ہے انسان، ویسے بولتے کہ شیطان کر دیا۔ وہ چلتے چلتے وہ بزرگ کے ساتھ وہ شیطان چل رہا ہے، ایک بازار میں پہنچا چوک کے پاس۔ اب وہ بزرگ سے کہتا ہے کہ سرکار تھوڑی دیر ٹھہریے میں آتا ہوں۔ وہاں حلوائی کی دکان تھی، وہ حلوہ بنا رہا تھا، وہ شیرہ بناتا ہے۔ اب شیطان بہادر نے کیا کیا، وہ انگلی ڈالا شیرے میں اور یہ 3 نشان لگا دیتا، آگے دوبارہ جو ہے نا کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ اب اس حرکت کو وہ بزرگ دیکھ رہے یہ کیا کر رہا ہے۔ اب گفتگو شروع ہوئی، اب وہ شیرے کے پاس لا محالہ جو آتی نا مکھیاں، وہ آئیں گی، وہ بھن بھن کرتے ہیں، مکھیاں آ گئی۔ اب اوپر سے چپکلی جو ہے مکھیوں کو دیکھ رہی کہ میرا خوراک آ گیا جی، کیا ماحول بن رہا ہے ذرا آپ دیکھیں۔ اب وہ حلوائی کے پاس وہ بڑی کبگیر ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ ہلا رہا ہے، تو اس کے پاس بلی بیٹھی ہوئی کہ ایک ہاتھ سے سہلایا اس کو۔ اب بلی کی نگاہ اس چپکلی پر اور چپکلی کی نگاہ ان مکھیوں پر، اور اسی اثناء میں جو پولیس والے تھے جو وہاں پر علاقے کے محافظین تھے وہ آ رہے تھے، ان کے پاس کتا تھا، بڑا کتا تھا، انہوں نے کچھ مٹھائی خریدنا تھا۔ اب آئے تو بلی، کتا کیا کر رہا، بلی کو دیکھ رہا، وہ یار بلی ہے۔ اب اسی اثناء میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مٹھائی دو، مٹھائی دیتے ہوئے انہیں دے رہا ہے تو کتا کیا کرا، اس نے جمپ مارا بلی کے لیے، چھاپڑی پڑی ہوئی تھی، پڑا اس کے اندر جو ہے مٹھائی تھی، وہ دھن بول کے پوری زمین پر گر گئی۔ اب زمین پر گرنا تھا، حلوائی کا دماغ خراب ہو گیا، بھئی میرا تو نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد کب گر لیا، دھن بول کے وہ کتے کے سر پہ مارا، کتا وہی گر گیا۔ اب کتا گرنا تھا، وہ پولیس والوں کو، وہ جو وہاں پر جو سرکاری اہلکار تھے ان کو غصہ آیا، انہوں نے دھنا دھن دھنا دھن حلوائی کی پٹائی کر دی۔ اب جو ہے شیطان بزرگ سے کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں لوگ بولیں گے کہ یہاں کسی نے شیطانیت کی، میں تو آپ کے پاس کھڑا ہوں، میں تو آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ تو بزرگ کہتے ہیں لعین مردود، تو نے جو 3 نشان لگائے، اگر یہ شیرے میں انگلی ڈال کر 3 نشان نہ لگاتا تو اتنی بڑا فساد نہ مچتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں زہر گھول دیا جاتا ہے، پھر قواریت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، صبح واریت کے نام پر اور اتنا بھڑکایا جاتا ہے کہ آپ خودکش جیکٹ پہن کے جو ہے مسجد میں بھی گھس جاتے ہیں، خودکش جیکٹ پہن کے جو ہے نا آپ جو ہے بازاروں میں بھی گھس جاتے ہیں، آپ جو ہے گھروں کو نہیں چھوڑتے، اور آپ نعرہ کیا لگاتے ہیں، اللہ اکبر، دھن مسلمان مر رہا ہے۔ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے ہم نے تقسیم در تقسیم کر کے امت کو جو ہے ہم نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس سے بچنے کی تدبیر جو ہے قرآن دے رہا ہے، وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ کس طرح دے رہا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سب سے پہلے آپ کو مزکی بننا پڑے گا۔ مزکی بننے کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اولا میں کس طرح سرکار نے مزکی کیا، پھر مزکیت کے آنے کے بعد ہمیں کتاب کا علم لینا پڑے گا۔ اب وہ کون سی کتاب کا علم لیں، کتاب جو ہے ہم علم کتابی لیں کیا علم لدنی لیں، کون سی علم لیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو وقت کے پیغمبر، شریعت کے حامل، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے علم رشد دے دے، علم لدنی دے دے، کہ اللہ میاں
وہی کا سلسلہ بھیجنے والا. اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ بولتے نا. جلیل القدر پیغمبر ہیں, جلالی پیغمبر ہیں, لیکن علم لدنی کی بات آ گئی تو قرآن سورہ کہف میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنا عبد بھیجوں گا. وہاں خضر کا ذکر نہیں, عبد کا ذکر ہے. ایک بندے کو بھیج کے ہدایت دے رہے ان کو. یہ لو بھائی 3 واقعات جو موجود ہیں. پیر و مرشد کیا تحریر فرماتے ہیں کہ خضر کون ہے؟ گنبد خضرا کا ادنا کرشمہ ہے. گنبد خضرا کا ادنا کرشمہ ہے. اپنے ادنا غلام کو انہوں نے ڈیوٹی دیا. تو کیا اس زمانے میں کرتے تھے کہ اس زمانے میں نہیں کریں گے؟ ہم کرنا پڑتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. تو ترجمہ کیا کرتے؟ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیا ہیں؟ تھے نہیں بولیے کیا؟ وہ 14 سال ہو گئے نا, کیوں آپ ہیں بول رہے؟ ارے بولتے بھی ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے کہ بھئی سمجھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو حیات النبین ہے. ہر زمانہ آپ کا ہے تو یہ زمانہ بھی آپ کا ہے. ہدایت آپ دے رہے ہیں, دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اور ہدایت دینے کے لیے آل نبی اولاد علی کھڑے رہتے ہیں ہر زمانے میں, ہر زمانے میں کھڑے رہتے ہیں. تو ہمیں ان کی اتباع کرنی ہوتی ہے. اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پھر آقا کریم نے فرمایا لا تسرب الدہر عن الدہر. زمانے کو برا نہ کو, میں زمانہ ہوں. تو سرکار جب زمانہ ہے تو زمانہ کیسا برا ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ کی ذہن کے اندر خرافات آ چکے ہیں, آپ کی ذہن منتشر ہو چکا ہے, آپ کے کانوں میں شیطان جو ہے رس گھول رہا ہے. آپ اس سے بچیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا اصول اپناتے ہوئے ہم جو ہے دین کا وہ کام کریں جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا. جس طرح نجران سے وفد آیا, مباہلے کی بات ہو گئی, کس طرح بھاگا انہیں. کیوں؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, دلیل آپ کے پاس ہے. کس طرح دلیل آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ قرآن ہدایت دے رہا ہے تمام نسل انسانیت کو, تمام نسل انسانیت کو. تو آپ ہدایت دینے کے لیے قرآن کی طرف آئیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. بھئی آپ آؤ قرآن کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کو تم دعوت دو, تم بلاؤ کہ لے کے آ جاؤ اپنی انجیل کو, اور اپنی انجیل سے ثابت کر دو کہ عیسیٰ تمام انسانیت کے لیے ہیں. بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ انجیل میں خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں. یہ ڈیوٹی آپ کی ہے. بہترین احتجاج یہ ہے, بہترین مذمت یہ ہے کہ ہم ایک اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے. بھائی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں آپ, فیس بک استعمال کرتے ہیں, انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, ٹک ٹاک استعمال جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے اس ویلاگ کے ذریعے سے یا اپنے جو ہے آپ جو کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں یا کچھ تحریر کرتے ہیں, آپ اس کے اندر اسلام کی حقانیت لکھے. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر الورا کو احسن صورت میں پیش کر کے آپ کہیں کہ تورات میں ذکر سرکار کا, انجیل میں ذکر سرکار کا, اور غزل و غزلات میں ذکر سرکار کا. الغرض جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں اس میں ذکر جو ہے سرکار کا موجود ہے. تو آؤ, اگر عیسائیوں, یہودیوں اور ہنود ہندوؤں, اگر تمہیں اپنے پیغمبر سے سچا پیار ہے, اگر تم امتی ہو عیسیٰ کے, موسیٰ کے, داؤد علیہ السلام کے یا سلیمان علیہ السلام کے, یا تم رام, کرشن اور بدھا کو ماننے والے اور سچے اگر برہمن ہو, تو پیغمبر مصطفیٰ پہ ایمان لے کے آ جاؤ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, تمہاری کتاب کہہ رہی کہ انتم رشی خاتم النبین, آخری پیغمبر کوئی دوسرا نہیں, صرف سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ ثابت کر رہے ہو. یہ ہر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محراب و منبر سے صدا بلند کریں, ہم اپنے سوشل میڈیا سے صدا بلند کریں, ہم ایک نیا انقلاب پیدا کر دیں, ہم سرکار کے روح انور سے ہم جو ہے تعلق جوڑ لیں. پھر کامیابی یہ ہے محفل عرفان. آج کا نقطہ یہی ہے کہ ہم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں. تو روح محمد سے جوڑیں گے,
اگر تعلق جوڑنا چاہیں گے تو وہاں پر آپ کو آل نبی اولاد علی ہی ملے گی، وہ آپ کو پہنچائے گی، دوسرا کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی جب پہنچا نہیں سکتا تو آج ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، آج آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم دین کی حقیقت، دین کی حقانیت ہمارا کام ہے، یہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہم کوئی حجت نہیں کر رہے، ہم صرف اصلی پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگا کہ آپ لوگ اپنے اپنے حلقے میں اس چیز کو عام کریں، کرتے چلے جائیں۔ کس کے لیے؟ سرکار کی حب و چاہت کے لیے۔ کس دن کے لیے؟ یوم محشر کے لیے، حوض کوثر کے لیے۔ شافی محشر ہمارا انتظار کرے، وہ بولے کہ میرا مجاہد آ رہا ہے، وہ بولے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ بولے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، وہ بولے کہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ بلائیں گے آپ کو، وہ بلائیں گے آپ کو، آپ کا انتظار، آپ کا استقبال حسنین کریمین کریں گے۔ آپ کی ملاقات مولا علی سے ہوگی، آپ کی ملاقات صدیق اکبر سے ہوگی، آپ کی ملاقات سیدنا عمر فاروق سے ہوگی، آپ کی ملاقات عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سابقون الاولون سے، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی، دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے۔ لیکن شرط ہے نا، اس شرط کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مولا رحم و کرم فرمائے، مالک ایمان سلامت رکھے، مولا دشمنوں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، ہم اسلام کی حقانیت کو عالم انسانیت میں پیش کر سکے، اللہ تعالی ہماری زبانوں میں تاثیر دے، ہم قرآن کا حق ادا کر سکے، حق ادا کر سکے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے فضل سے ہی ہوگا، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اس کی فضل سے ہوگا۔ ہم دعا مانگے اس کے دربار میں، ہم رجوع کرو اس کے دربار میں کہ ایک لنگڑے مچھر سے لے سکتا ہے، ایک سوکھی لکڑی سے لے سکتا ہے، ایک مچھلی سے تو کام لے سکتا ہے، آج تو پتوں سے کام لے سکتا ہے۔ تیری مرضی آئی تو نے ریت سے کام لے لیا، تیری مرضی جب آئی تو نے پہاڑوں کو ڈھا دیا، تیری مرضی جب آئی مدین کو تو نے جو کھنڈر بنا دیا، تیری مرضی جب آئی تو نے مصر کے اس پورے عظیم اتنے بڑے جو ہے محلات کو تو نے ڈھیر بنا دیا، وہاں پر جو ہے کچھ بھی نہیں، اب وہ صرف نشانات بچ گئے۔ اور تیری جب مرضی آئی تو نے معین الدین چشتی کے قبر مبارک کو ایسا روشن کیا کہ ہر ایک انسان آ کے جھک رہا ہے۔ اب تب تیری مرضی آئی، سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد کے اس ولی اللہ کو، وہ غوث اعظم کو اتنا روشن کیا کہ پوری کائنات میں اس کا چرچا ہے۔ تو بھائی ہم نے اس کی مرضی سے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی مرضی غالب ہے، ہماری مرضی غالب نہیں ہے، ہم مغلوب ہیں، وہ غالب ہے، وہ حق ہے، ہم اس کے عبد ہیں، وہ حی قیوم ہے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آج جب وہ چاہتا ہے تو آپ کو بھی حی قیوم کر دیتا ہے، وہ آپ کو بھی حی قیوم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اس کو روشن کریں، اس قلب کو روشن کر لیں۔ پورے کائنات عالم میں رب جو بیٹھا ہے وہ انسان کے، مومن کے قلب میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ نہیں بیٹھا، یہاں کے بیٹھ گیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اصفا ہونا، یہ جگہ پاک ہونا ہے، ذکر میں رہنا ہے، محو رہنا ہے۔ تو مولا کریم اپنا رحم و کرم فرمائیں، مالک ایمان سلامت رکھے۔ آج کی یہ محفل عرفان میں نکتہ صرف دو ہے کہ پہلا نکتہ جو ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے شرط آل نبی اولاد علی ہے۔ دوسرا کہ مذمت ہم ایسے انداز سے کریں جو سویڈن میں ہوا، جنہوں نے بے حرمتی قرآن کی انہوں نے پورے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ ہم اپنے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اپنے اپنے حلقے کے ذریعے سے ہم اس کے اندر پوسٹ شیئر کریں کہ انجیل میں جس کا ذکر، تورات جس کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور زبور جس کے ترانے پڑھ رہا ہے، اور غزل و غزلات میں جس کے لیے قصیدے لکھے گئے ہیں، وہ ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن میں، قرآن کی حمد و ثنا تورات میں لکھی، انجیل میں لکھی، غزل و غزلات میں لکھی۔ اگر تم جو ہے تم مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، میرا قرآن اور مجسم قرآن زندہ ہو جاوید رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔